بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں جاری تشدد ناقابل قبول ہے۔ پرتشدد واقعات طالبان کے ساتھ امن معاہدے کی نفی ہے۔ افغانستان میں بنیادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے لیے اہم ہیں۔ امریکہ کا مزید کہنا ہے کہ افغان شہری گھروں میں محصور ہیں۔ کابل میں امریکی سفارتخانہ ممکنہ خطرات کا جائزہ روزانہ کی بنیاد پر لے رہا ہے۔ افغانستان میں سیکیورٹی صورتحال چیلنج ہے، جبکہ افغانستان میں امریکی سفارتخانہ امریکہ سے مسلسل رابطے میں ہے۔ دوستو، امریکہ اور طالبان کے درمیان برسوں سے جاری جنگ کے اختتام کے بعد اب آئندہ کیا ہوگا؟ راؤ محمد شاہد اقبال کہتے ہیں کہ عسکری تجزیہ کار کچھ بھی کہتے رہیں، مگر افغانستان میں امریکہ کی عبرتناک شکست اور طالبان کی بے مثال فتح کے بعد ہماری زمین پر ایک اور نئی جنگ کے لیے میدان سجایا جائے گا، اور اگلی جنگ گزشتہ 20 برسوں سے افغانستان میں لڑی جانے والی جنگ سے زیادہ طویل، ہلاکت خیز، پیچیدہ تدبیروں اور صبر آزما کشمکش سے عبارت ہوگی۔ مگر یاد رہے کہ یہ نئی جنگ افغانستان کی سرزمین پر تو کسی بھی صورت نہیں لڑی جائے گی۔ اس لیے ان تمام عسکری تجزیہ کاروں کو جو صبح شام افغانستان میں خانہ جنگی کی گھسی پٹی پیش گوئیاں فرما رہے ہیں، ان کو مخلصانہ مشورہ مفت میں ہی دیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی امریکہ کی طرح جلد از جلد افغانستان سے اپنا ذہنی انخلا مکمل فرما کر اس ممکنہ عسکری میدان کو تلاش کرنا شروع کر دے جہاں نئی عالمی جنگ کا قریب ہی آغاز ہونے جا رہا ہے۔ افغانستان سے عالمی جنگ کے بوریا بستر گول ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ گزشتہ 20 برسوں سے طالبان کے خلاف امریکہ کا سب سے بڑا، محفوظ اور عظیم الشان بگرام ایئر بیس سے بھی امریکی افواج کا مکمل انخلا عمل میں آ چکا ہے۔ بظاہر رات کی تاریکی میں امریکی آرمی نے بگرام ایئر بیس افغان نیشنل سیکیورٹی ڈیفنس فورس کے حوالے کر دیا تھا، لیکن گنتی کے اب مزید کتنے دن یہ بگرام ایئر بیس افغان حکام کے زیر انتظام رہ پاتی ہے، اسے شمار کرنے کے لیے ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں بھی کافی ہوں گی۔ بگرام ایئر بیس سے امریکہ سمیت دنیا کے 48 ممالک سے تعلق رکھنے والی آرمی کی شرمناک پسپائی اس بات کی واضح علامت ہے کہ آئندہ اس خطے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ حالانکہ عالمی ذرائع ابلاغ کا دل بہلانے کو تو ابھی بھی بعض تجزیہ کاروں کا پوری شدت کے ساتھ اصرار ہے کہ افغانستان سے نیٹو افواج کے انخلا کو امریکہ کی مکمل شکست ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ امریکہ اس خطے میں افغانستان کے قریبی ممالک میں اپنے فضائی اڈے قائم کر کے طالبان کو مستقبل میں بھی سخت دباؤ میں رکھنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اس طرح کے بھونڈے اور مزاحیہ تبصرے سن اور پڑھ کر بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ بیچارے ڈالر کی محبت میں اتنی آخری حد تک گزر گئے ہیں جہاں سے لیلا کی محبت میں بیچارہ مجنوں بھی نہ گزر سکا تھا۔ بہرحال اگر ایک لمحے کے لیے ان نام نہاد تجزیہ کاروں کا موقف سن بھی لیا جائے یا تسلیم کر لیا جائے تو مستقبل میں زیادہ سے زیادہ امریکہ کی عسکری قابلیت سمٹ سمٹا کر بس یہاں تک باقی رہنے کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ بحر ہند میں کھڑے ہوئے اپنے کسی بحری جنگی بیڑے یا پھر چھوٹے سے مانگے تانگے کے فضائی اڈے سے 2-4 ڈرون اور 1-2 راکٹ سے افغانستان میں طالبان کو نشانہ بنانے کی ناکام سی کوشش کر سکے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ طالبان کے خلاف اس قسم کی چھوئی موئی قسم کی عسکری کارروائیاں تو وہ بگرام ایئر بیس کو اپنے زیر انتظام رکھ کر بھی 1000 گنا زیادہ بہتر انداز میں انجام دے سکتا تھا۔
لیکن بگرام ایئر بیس سے ہونے والے امریکی آرمی کے انخلاء نے اس بات پر پوری طرح تصدیق کر دی ہے کہ ایک مدت تک عالمی طاقت کہلائے جانے والے امریکہ بہادر کا دانہ پانی پردیس سے مکمل طور پر اٹھ چکا ہے۔ ہمیں صرف گمان نہیں بلکہ کامل یقین ہے کہ افغانستان کے کسی پڑوسی ملک میں امریکہ کو افغانستان میں اپنے عسکری کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے فضائی اڈے سرے سے دستیاب ہی نہیں ہو سکیں گے۔ روس اور چائنا نے اپنے تمام پڑوسی ممالک کو واشگاف الفاظ میں خبردار کر دیا ہے کہ پورے وسط ایشیا میں صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ نیٹو افواج کی موجودگی بھی کسی صورت قبول نہ کی جائے، اور اگر کسی ملک نے امریکی آرمی کو فضائی اڈے دینے کا فیصلہ کیا تو اسے مگر کے ساتھ روک دیا جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ اس مگر کا دوسرا حصہ چینی صدر شی جن پنگ کے اس بیان میں چھپا ہوا ہے جو انہوں نے چینی کمیونسٹ پارٹی کے 100 سالہ جشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیا تھا۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ چین اپنی طرف بری نظر دیکھنے والوں کا سر دیوار چین سے مار کر پھوڑ دے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عالمی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والے ان 2 عدد تنبیہی خبروں کے بعد افغانستان کے تمام پڑوسی ممالک بری طرح سے سہم گئے ہیں، اور آخری اطلاعات یہی ہیں کہ پیوٹن کی زبان سے مگر اور شی جن پنگ کے منہ سے اگر کا سن کر امریکہ میں موجود ازبکستان اور تاجکستان کے وزرائے خارجہ نے بھی امریکی حکام کی جانب سے فضائی اڈے مانگنے کی درخواست پر سوچنے کے لیے تھوڑا سا مزید وقت مانگ لیا ہے، یعنی اتنا وقت کہ وہ ایک بار بحفاظت اپنے ملک پہنچ جائیں تاکہ وہاں سے باضابطہ طور پر امریکہ کو ستھرے سفارتی انداز میں کورا اور صاف جواب دیتے ہوئے کہہ دیا جائے کہ فی الحال پاکستان کی طرح ہم بھی امریکہ کو فضائی اڈے فراہم نہیں کر سکتے۔ عالمی سیاسی منظر نامے میں اچانک رونما ہونے والے اس دھول میں ہمیں تو یہ بھی ڈر ہے کہ امریکہ کو اس میں خطے میں نئے فضائی اڈے ملنا تو بہت دور کی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بحر ہند میں ایک مدت سے کھڑے ہوئے اس کے عسکری بحری بیڑوں کو بھی واپس امریکی سمندری حدود کی جانب سمٹ جانے پر مجبور نہ کر دیا جائے۔ دوستو، انسانی تاریخ گواہ ہے کہ ہر جنگ انفرادی سطح پر لڑی جائے یا پھر قومی سطح پر محدود پیمانے پر شروع کی جائے یا وسیع پیمانے پر، بہرحال کبھی نہ کبھی ختم ضرور ہو جاتی ہے، لیکن کسی بھی جنگ کا ختم ہونا کبھی بھی جنگ کا مکمل اختتامیہ نہیں ہوتا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جنگ کے جسم سے مستقبل میں ممکنہ طور پر برپا ہونے والی جنگوں کے بے شمار انڈے بچے پیدا کروانے کے لیے سازگار ماحول مہیا کرنے کی تیاری کی جاتی ہے۔ بعد میں جنگ بندی کے دوران جنم لینے والے یہی ننھے منھے جنگی بچے بڑے ہو کر اپنی والدہ کے نقش قدم سے بھی 2 قدم مزید آگے کی جانب بڑھ جاتے ہیں، اور زمین پر ایسی خون آشام جنگ کے نزول کا باعث بن جاتے ہیں کہ بنی نوع انسان گزشتہ جنگ کی ہولناکیوں کو فراموش کر کے نئی جنگ کے صحرا میں اچانک سے گم ہو جانے والی امن کی سوئی ڈھونڈنے میں جٹ جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح صحرا میں گر جانے والی سوئی کبھی کسی کو نہ مل سکی ہے نہ مل سکے گی، بالکل اسی طرح اس جنگ کے سمندر میں ہونے والا امن کا سکہ بھی آج تک تلاش نہیں کیا جا سکا۔ شاید اس لیے بعض عسکری تجزیہ کار، سیاسی عمائدین اور دانشور دنیا بھر میں بسنے والے عام افراد بھی افغانستان سے امریکی آرمی کے انخلاء اور تاریخی عسکری پسپائی پر ایک دوسرے سے بار بار یہی دریافت کر رہے ہیں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان برسوں سے جاری جنگ کے اختتام کے بعد اب آئندہ کیا ہوگا۔ دوستو، دراصل جنگ میں شکست اکیلی فوج کو ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ مفتوح ملک کا نظریہ بھی ہار جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہارنے والے ملک کی عسکری ساکھ بھی اپنے حریف اور حلیف ممالک کی نظروں میں 2 کوڑی کی ہو کر رہ جاتی ہے، اور یہی کچھ تو آج کل امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔
یاد رہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء طالبان کی محبت میں نہیں ہو رہا ہے، بلکہ نیٹو افواج کے انخلاء کے پیچھے ان زخموں کی کار فرمائی شامل ہے جو گزشتہ 20 سالوں میں امریکہ نے طالبان کے ہاتھوں اٹھائے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق امریکہ کی اس جنگ بے لذت میں 47,000 افغان شہری اور 70,000 کے قریب افغان سپاہی ہلاک ہوئے، جبکہ 2,442 امریکی سپاہی اور 3,800 سے زائد امریکی نجی سیکیورٹی ٹھیکیدار بھی اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ افغانستان کی لڑائی پر امریکی اخراجات کا تخمینہ 20 خرب 260 ارب ڈالر کے قریب لگایا گیا ہے، یعنی جتنے پیسے امریکہ نے افغانستان میں طالبان کو جنگ لڑنے کا سبق سکھانے پر خرچ کر دیے، اگر وہ یہی رقم افغانستان کی عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی پر براستہ امن خرچ کرتا تو یقیناً آج افغانستان کہاں سے کہاں ہوتا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔